الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا جو یہاں پہ آنا ہے، یہاں پہ ٹھہرنا ہے، یہاں پہ علماء کی دروس کو سننا، ان سے سوالات کرنا، پھر اللہ کی مسجد میں قیام کرنا اور اس کے سامنے رات کو کھڑا ہونا، اس سب کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں ان کی تمام محنتوں کو قبول کرے اور اس پروگرام کے باعث ان کی مشکلات آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ عمل جو ہے ہماری زندگی میں دوام کے ساتھ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو کہ مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات بہتر جانتا ہے، ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اس طرح اللہ کے سامنے قیام جو ہے وہ باقاعدگی سے کر سکیں، لیکن ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اس ٹائم پہ اکثر یا تو سورے ہوتے ہیں یا دنیاوی کسی مصروفیت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ پروگرام جو ہے ہماری ایک نئی ابتدا کا آغاز ہو اور ہماری زندگی میں ایسی راتیں زیادہ آئیں جس میں ہمیں یہ توفیق ہو، اور یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے۔ آپ ابھی بھی اس ٹائم بھی نکلیں تو لوگ آپ کو مل جائیں گے جو جاگ رہے ہوں گے، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رب کو یاد کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے حد احسان ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کا انتخاب کیا کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں موجود ہیں، ایسی محفل میں ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان میں سے ہوں کہ وہ شخص جو کہ اس مقصد کے لیے نہ بھی آیا ہو لیکن وہ اس محفل کی وجہ سے اس کی خیر سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کیا ہے موسیٰ تمہارے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہی عصائی، کہ یہ میری لاٹھی ہے، اور پھر بتایا کہ اتوکأ بها واحش بها علی غنمی، کہ میں اس کے ذریعے ٹیک بھی لگاتا ہوں، سہارا بھی لیتا ہوں، اور میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کو کچھ فائدہ بھی پہنچاتا ہوں، اور اس سے میرے لیے اور بھی فوائد ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین جو ہے اس آیت کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوال جو ہے وہ سمپل سا پوچھا تھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب کافی ہو جاتا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ لیکن کیا ہے، جب وہ رب سے کلام شروع ہوا تو وہ ذوق جو تھا وہ پھر صرف ایک چھوٹے سے جواب پہ روک نہیں پایا، کہ جب بات ہو رہی ہے، بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اپنے رب سے، تو وہ بات جو ہے وہ لمبی ہو گئی۔ اور یہ دنیا میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب انسان کا دل کسی سے لگا ہوتا ہے تو پھر اس سے بات کرنے کا دل ہوتا ہے، اور پھر صرف چھوٹی سی بات کرنے کا نہیں، لمبی باتیں کرنے کا دل ہوتا ہے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ محبت جو تھی وہ کتنی بڑی کہ انہوں نے کیا تقاضا کیا کہ اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی کہ بخشائے ہونے کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک جو ہے وہ سوج جاتے تھے، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ صحابہ کے بھی مختلف واقعات مشہور ہیں، جن میں سے ہم ایک جانتے ہیں کہ ایک صحابی پہرا دے رہے تھے اور ان کو تیر آ کے لگا، اور پھر بھی انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا، اور پھر بعد میں جب ایک نے ان سے پوچھا کہ جب پہلا ہی تیر آیا تھا تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو کیا جواب دیا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اس سورت کو جو ہے بیچ میں کاٹوں۔ تو کیا بات ہے کہ جب وہ محبت محسوس ہوتی ہے تو اس کا جو ہے وہ جسم پہ بھی اثر ہوتا ہے، دل پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور روح پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اور ہمارا رب وہ زندہ رب ہے جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت کی اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ ہر کسی سے محبت نہیں کر لیتا، اس کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو۔ یہ تمہاری طرف سے جو ہے وہ ایک پروف ہوگا، ایک ثبوت ہوگا کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور پھر اس کے جواب میں یحبکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، کہ پہل جو ہے وہ تمہاری طرف سے ہونی ہے، اور پھر جواب جو ہے وہ تمہیں تمہارا رب دے گا۔ تم اپنی حیثیت کے مطابق ابتدا کرو گے اور وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہاں یاد کرے گا؟ ہم تو اس کو اپنے نفس میں یاد کر سکتے ہیں، اپنی محفل میں یاد کر سکتے ہیں، پھر اللہ ہمیں یاد کرتا ہے ان بلند کی محفلوں میں۔ اور پھر جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جو ہے وہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس شخص سے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر جبرائیل جو ہے وہ جا کے اہل السماء میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی جو ہے اس سے محبت کرو۔ اور یہ پھر اسی محبت میں ہوتا ہے کہ بندے کا دل ہوتا ہے کہ اپنے رب سے بات کی جائے، اس کا دل ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس سے ملاقات ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ملاقات دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں تو بالاولیٰ ہے۔ دنیا میں ہم دیگر کاموں میں مصروف ہو سکتے ہیں، ہر کسی کے پاس اتنی مشغولیت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو 24 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں۔ اور آج کل یہ ڈیوائسز کے بعد، موبائلوں کے بعد، سوشل میڈیا کے بعد اتنا انسان کے پاس کرنے کو کام ہے، فضول چیزیں بھی اور کام کی چیزیں بھی، کہ اگر وہ چاہے تو 24 گھنٹے بھی کم ہو، لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو کہ اپنے رب کو پرائرٹی بناتا ہے، جو کہ وقت نکالتا ہے اس چیز کو انشور کرنے میں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور یہ جو خاص وقت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ ہمارے قریب آ رہا ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں۔ اور ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کن چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم دنیا کی کوئی محنت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی دعوت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کتنا جاگ لیتے ہیں، دنیا کی کوئی فلائٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کتنا جلدی اٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ٹائم جب کہ میرا رب مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اس وقت میری کیا کیفیت ہے؟ یہ چیز ہماری زندگی میں اسی وقت اہمیت کی حامل ہوگی جب ہمارے اندر ہمارے رب کی محبت ہوگی، اور ہمارے اندر ہمارے رب سے ملاقات کی محبت ہوگی۔ اس محبت میں ایک چیز آڑے آتی ہے، اور وہ ہم نے اپنے اوپر کچھ ظلم کیا ہے۔ ویسے تو بے انتہا ظلم کیے ہیں، لیکن ان مختلف ظلموں میں سے جو ایک ظلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ ہم میں سے اکثر جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزار دیا ہے پڑھائی میں، کام میں، رشتے بنانے میں، اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں محنت کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایک جگہ محنت جو ہے وہ تھوڑی کم رہ گئی ہے، اور وہ ہے اپنے رب کے کلام کو سمجھنے میں۔ یہ قیام جو ہے اس کی خوبصورتی اس وقت تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہمیں اپنے رب کا کلام سمجھ میں نہ آئے کہ میں اپنے رب سے کہہ کیا رہا ہوں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا اگر ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو صحیح بات ہے، تھوڑا سا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ برابر والا اتنا رو کیوں رہا ہے، اس پہ یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ دعا جو ہے وہ بس رہی ہوتی ہے، اس کے دل سے وہ دعا نکل رہی ہوتی ہے۔ اور جب میں اپنے رب کے کلام کو سمجھوں گا، میں اتنی زندگی میں سے ٹائم نکالوں گا کہ میں اپنے رب کا کلام، ہمیں ایک ہمارے ٹیچر نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے دبئی میں کچھ عرصہ جاب کی تھی،
تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ بڑی ایکسائٹمنٹ اور خوشی کے ساتھ میرے پاس آیا اور اس نے جو ہے مجھے ایک کارڈ ہاتھ میں دیا اور اس نے بتایا کہ میں نے کچھ عرصہ جو ہے وہ ایک دبئی کے شیخ کے یہاں پہ کام کیا تھا اور کافی عرصہ ہو گیا کہ میں وہاں سے جاب چھوڑ کے تو آ گیا ہوں، لیکن اس عید پہ جو ہے اس شیخ نے مجھے یاد رکھا ہے اور مجھے ایک کارڈ بھیجا ہے۔ اب بس مسئلہ یہ کہ یہ کارڈ ہے عربی زبان میں، تو آپ برائے مہربانی اس کو میرے لیے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر دیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس نے مجھ سے بات کیا کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کارڈ دیکھا تو وہ کارڈ کوئی خاص اس طرح کا نہیں تھا کہ ہاتھ سے اس میں کوئی بہت زیادہ کچھ لکھا ہوا ہو، جس طرح پرنٹڈ کارڈز ہوتے ہیں نا عید پہ، عید مبارک یا اس طرح کے اس میں کچھ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ایک وہ کارڈ تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ ایک حیرانی بھی ہوئی اور ایک دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، وہ یہ کہ دنیا کا ایک شخص جو ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اگر وہ کوئی ایک ایسا پیغام بھیج رہا ہے جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا معنی جان لوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے یاد رکھا اور بادشاہوں کے بادشاہ نے میرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، لیکن مجھے اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اس کو سمجھنے کے لیے میری محنت صرف نہیں ہو رہی۔ یہ میں اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہوں، اور یہ ایک چیز ہے جو ہمارے اور ہمارے رب کی محبت کے بیچ میں بہت بڑا ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ جب ہم اس کے کلام کو سمجھنے لگیں گے کہ اس نے ہم سے کیا بات کی ہے، جب آپ کو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ رحیم، کہ وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، انہ ودود، کہ وہ تو بہت محبت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ بہت نرم مزاج ہے اور وہ نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ مختلف صفات بتاتا ہے کہ ان لوگوں کی جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین یحب الصابرین یحب المتطہرین یحب المتقین، تو پھر میرے اندر وہ رغبت ہوگی کہ میں بھی ان صفات پہ پورا اتروں، کہ میں بھی وہ تقوی کا حامل بنوں انشاءاللہ، میں بھی وہ صبر کروں، میں بھی وہ احسان کے درجے پہ پہنچنے کی کوشش کروں۔ اور جب میرا رب کچھ چیزوں کے بارے میں، کچھ صفات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب المسرفین لا يحب الظالمین، تو میں ان چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کروں۔ اور پھر اللہ کی محبت جو ہے اس میں ایک تھوڑا سا ایک عجیب معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی قوم کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کو آزماتا ہے۔ ہماری ایک کیا سوچ ہوتی ہے، اب تو میں اللہ کا محبوب بن گیا، اب تو میری زندگی بہت آسان ہو جانی چاہیے، اب میری ساری مشکلات ختم ہو جانی چاہیے، میں ایک بار بولوں، دعا کروں اور میری سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جب ایک قوم سے، کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو آزماتا ہے۔ اور سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ کس کو آئی تھی؟ اس کے سب سے محبوب ترین انبیاء کو، اور پھر جو ان کے جتنا جیسا ہوگا اتنی اس کی بھی آزمائش ہوگی۔ لیکن یہ آزمائشیں میرے اور آپ کے لیے بہتر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں گولڈ جو ہوتا ہے، سونا، جتنا خالص ہوگا اس کی اتنی قیمت زیادہ ہوگی۔ 18 کیرٹ کا جو ہے اس کی قیمت کم ہوگی، 24 کیرٹ کا ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اس کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ جتنی اس میں سے گندگی کم ہو جائے گی اتنا اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ اور سونے کو خالص کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پگھلایا جاتا ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، پھر اس میں سے جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اور مواد ہوتے ہیں ان کو الگ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمین کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے، کوئلہ۔ کیا ویلیو ہوتی ہے اس کی؟ 50 روپے، 100 روپے کلو، 150 روپے کلو۔ لیکن اسی کوئلے پہ جب زمین اور دباؤ ڈالتی ہے اور پریشر ڈالتی ہے اور وقت گزارتی ہے تو پھر وہ بنتا ہے ہیرا۔ اور پھر جب اس ہیرے کو انسان نکالتا ہے، پھر اس کو تراشتا ہے، پھر اس کو پالش کرتا ہے، اس پہ اور دیگر پروسیسز کرتا ہے، پھر وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے۔ یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ ہمارا رب ہمیں آزماتا ہے، ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم اپنے محبت کے دعوے میں کتنے سچے ہو۔ اگر ہو سچے تو پھر ان آزمائشوں پہ صبر کرو، صرف اس لیے نہیں کہ مجھے تمہیں آزمائش میں ڈال کے کوئی خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہاری ان آزمائش سے تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے، تم میرے قریب آ رہے ہو۔
جب تم ایسا صبر کرتے ہو کہ جیسے ہی آزمائش آتی ہے، جیسے ہی مصیبت آتی ہے، اسی وقت تم جو ہے صبر کرتے ہو، اسی وقت تم مجھے یاد کرتے ہو، تو تم میرے قریب آتے رہتے ہو، اور یہ آزمائش تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اب میں دین کے راستے پہ آ گیا ہوں، اب تو میری آزمائشیں کم ہو جانی چاہیے۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ پہلے میری زندگی میں جو ہے اتنی آزمائشیں نہیں تھیں، جب سے میں دین پہ آیا ہوں، دین کے راستے میں محنت کرنا شروع کی ہے، سب سے پہلی آزمائش گھر والے ہی بن گئے، دوست یار آزمائش بن گئے، محلے والے، خاندان والے، ملک والے آزمائش بن گئے، میری تو مشکلات شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سنت میں سے ہے کہ اللہ جب ایک بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو آزماتا ہے۔ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں ان آزمائش پہ کس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہوں، اس کا کیا رد عمل ہے میرا، کیا میں بھی اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں۔ اور اس طرح کی محافل میں آ کے، اور خاص کر اس وقت کا قیام کر کے، آج ہم نے الحمدللہ ایک اجتماعی طور پہ کیا ہے، لیکن ویسے جو اس قیام کی حقیقت ہے وہ انفرادی ہے۔ جب انسان اس طرح کا قیام انفرادی طور پہ کرتا ہے، اس حال میں کہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں کوئی نہ ہو، کوئی اس کی سسکیوں کو اور سننے والا نہ ہو، کوئی اس کے اور قیام کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو کہ سب کھڑے تو میں بھی کھڑا ہوں۔ جب وہ اپنی چاہت سے، اپنی رغبت سے انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر اس قیام کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اصل جو انسان کے دل کا اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ پھر اطمینان جب انسان کو محسوس ہوتا ہے تو آپ یقین کریں پھر اس اطمینان کے لیے کوئی اور جو ہے وہ متبادل نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس درجے کا سکون اور اطمینان عطا کر سکے، کوئی ایسے دوست یار نہیں ہے، کوئی ایسا نشہ نہیں ہے، کوئی ایسی دنیاوی نعمت نہیں ہے جو اس کی جگہ لے سکے۔ لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ہوتا ہے محنت کرنے کے بعد، یہ ہوتا ہے محنت کرنے کے بعد۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے خاص کر آخری عشرہ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور محنت میں بڑھ جاتے تھے، نبی ہونے کے باوجود، محبوب ہونے کے باوجود، اور سب سے زیادہ محبوب ہونے کے باوجود محنت میں بڑھ جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اور جتنی تمہاری یہ اتباع بڑھتی رہے گی اتنی تمہاری محبت بڑھتی رہے گی، اور اتنا جو ہے اللہ تمہارے قریب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ محبت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ عطا کرے کہ ہم اس کے لیے وہ محنتیں کر سکیں جو کہ ہم دنیا کے لیے آج کل کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس سے زیادہ محنت کر سکیں۔ جو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اس کے راستے میں لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔